میرے امام فرمائے بادشاہی کس دی ہے؟ اگر مولا بادشاہ تھوڑے 14 دی، میرے مولا فرمائے اگر کائنات اللہ دی ہے، بادشاہی 14.5 دی ہے، پھر میں آدھا 14.5 دی بادشاہت جو نکل جا اللہ دی کائنات جو نکل کے جتنے دل کر دے گناہ کا 14 دی شاہی جو نکل جا اللہ دی کائنات جو نکل جا، پھر جتنے دل نہیں گناہ کر تینوں اجازت ہے۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے بعد آخر لگا بادشاہ نہ میں 14 دی شہر چ نکل سکتا، نہ میں اللہ دی کائنات چ نکل سکتا۔ میرے امام فرمائے اگر اللہ دی کائنات چ نہیں نکل سکتا، 14 دی شہر چ نہیں نکل سکتا، پھر گناہ کرنے چھڑ دے۔ اگر مولا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا کہ گناہ چھوڑ دے ماں، لیکن مولا جی پچھلے اتنے کیتے ہوئے کوئی ایسا عمل دسو جس عمل دے نال میرے سارے گناہ معاف ہو جان، پچھلے جڑے کیتے ہوئے وہ معاف ہو جان۔ میرے بادشاہ فرمائے اگر پچھلے گناہاں دی معافی چاہتا ہے، پچھلے گناہ دھونے چاہتا ہے، اگر پچھلے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، پھر 2 عمل کر توجہ سلمان میرے پاس ہے۔ اگر پچھلے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے پھر 2 کم کر۔ اگر بادشاہ حکم کرو، تسی حکم کرو میں کوشش کرتا، جو تسی حکم کرو گے میں وہ کروں گا۔ میری ماں فرمائے 2 کم اے کر، یا میرے دادے حسین دی زواری کر، یا دادے حسین دی آزاداری کرا۔ میں وعدہ کرتا صادق آل محمد ہو کے وعدہ کرتا تیرے جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جان گے، تیرا کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ قبلہ عزاداری بڑی عظیم عبادت ہے۔ ایک جناب حبیب بن مظاہر علامہ حسین بخش جاڑا ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، انہاں صحابہ یمین جو لکھے ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن انہوں نے فرمایا کہ جناب حبیب ابن مظاہر جاڑا صاحب نے فرمایا کہ حبیب ابن مظاہر کربلا دا شہید ہے، جناب رسالت مآب دا صحابی ہے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر نو فرشتے آکھیا اے حبیب تیری کوئی خواہش ہوئے، تیری کوئی التجا ہوئے، تیری کوئی آرزو ہوئے سانو دس، اسی پوری کرتے ہیں، اسی تیری ڈیوٹی واسطے مامور ہیں، سانو اللہ نے تیری خدمت واسطے لگایا ہے، ساڑھے واسطے کوئی حکم کر، کوئی ڈیوٹی لا، کوئی درخواست ہوئے جڑی قبول نہ ہوئی ہوئے، جڑا کوئی خواہش رہ گئی ہوئے، جڑی کوئی تیری دعا ہوئے سانو دس اسی پوری کر دیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر انہاں دے پاس ڈیک فرمائے میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی آرزو نہیں، میری کوئی درخواست نہیں، کیوں؟ دنیا کوشش کرتی ہے، دعا مانگتی ہے جنت واسطے، میں تو جنت وچ موجود ہاں، میں تو جنت وچ موجود ہاں۔ آکھن لگے نہیں پھر بھی ہوندا نا کوئی خواہش رہ جاندی ہے، کوئی کوشش ہوندی ہے، کوئی آرزو ہوندی ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر انہاں دے پاس ڈیک کے فرمائے اگر ضرور پوچھ دیو، بار بار پوچھ دیو، آؤ میں تمہیں دسدا۔ جناب حبیب ابن مظاہر انہاں دے پاس ڈیک کے فرمائے اگر بار بار پوچھ دیو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت چھوڑ دیواں، جنت چھوڑ کے زمین تے چلا جاواں، اس مقام تے جاواں جتھے مولا حسین دی مجلس ہوندی ہوئی۔ بڑی عظیم عبادت ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام، اس کو عام نہ سمجھو۔ اور میں اکثر یاد آج بھی بیٹھ کے گل ہو رہی تھی کہ یہ کوئی پتہ نہیں کہ کس کا مقام زیادہ ہے۔ عزادار کا بڑا مقام ہے، بانی کا بڑا مقام ہے، ماتمی کا بڑا مقام ہے، پڑھنے والے ذاکر کا بڑا مقام ہے، لیکن اج کل کے ذاکر نے اپنا مقام کھو دیتا ہے۔ جن نے اپنا کر کے پیسے لے لینے انہوں کا مقام کی رہ جائے، لیکن پھر بھی مال کے نظر پتہ نہیں کتنا مقام ہے، اسی نہیں کہہ سکتے، اسی نہیں کوئی دعویٰ کر سکتے، نہ کسی کو کہہ سکتے کہ میں ماتمی جڑا ہے عزادار تو بڑا ہے، یا عزادار ذاکر تو بڑا ہے، یا بانی تو بڑا، بالکل نہیں، یہ تو دم مارن دی جا نہیں، عاجزی ہے،
یہ نوکری ہے، ڈیوٹی ہے جیڑی بھی کوئی کر سکتا ہے. کسی کو پانی کو پلا سکتا ہے، کسی ماتمی کو پانی پلا سکتا ہے، یہ بڑی ڈیوٹی ہے. بادشاہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ ساڈے ماتمی کو پانی پلاوے وہ انج سمجھے کہ جویں اس نے دادے حسین کو پانی پلایا. اس واسطے یہ آزاداری کے دہاڑے لوگ آتے ہیں یہ شیعہ آتے ہیں ماتم کرنا بھی آزاداری، مجلس سے بیٹھنا بھی آزاداری، رونا بھی آزاداری، نعرے مارنا بھی آزاداری، پانی پلانا بھی آزاداری، جلوس کے نال چلنا بھی آزاداری. یہ ساری آزاداری کیوں ہو سکتی ہے؟ تو میرا ویر جس طرح حج دے اندر منع چ جانا وہ بھی حج ہے، کنکریاں پتھر مارنے، شیطانوں پتھر مارنے وہ بھی حج ہے، کعبے کا طواف کرنا یہ بھی حج ہے، قربانی دینا یہ بھی حج ہے، جس طرح سر منڈوایا جاتا ہے یہ بھی حج ہے. کہ جتنے بھی احکام حج نے یہ سارے کیتے جان تا حج ہے، یہ سارے کام کریے تو تا آزاداری ہے، یہ سارے کام ہون تو تا آزاداری ہے. یہ سارے کام ہونے چاہیے. جڑا بندہ کو ڈیوٹی دینا ہے مالک اس کی ڈیوٹی قبول فرمائے. بادشاہ فرمایا دو کام، یا آزاداری کراؤ یا میرے دادے حسین دی زیواری کرو. شاہ جی مولا دے زوار دو دفعہ دے مولا سب نو نصیب کرے. ایک بندہ زیارتہ تے گیا، وہ رات ہو گئی رستے اس ایک دروازہ ٹکایا مدرسے دا. جی زوار صاحب بسم اللہ تشریف رکھو. زوار کا مقام دس لگا، مدرسے چ گیا، اس آخیا جی میں رات رہنی ہے، مجھے رات پی گئی، میں مولا دا زوار ہوں، مجھے رات پی گئی. طالب علم ایک طالب علم اس کو اپنی خوابگاہ اپنے کمرے چ لے گیا. وہ دو بھی ایک جگہ تے لیٹے، ایک بیڈ تے لیٹ گئے. رات کے ویلے نہ کسی ویلے اس زوار دی مسافر دی ایک لت ایک پیر کسی طریقے نال پاسا بدلن دے نال اس دے اتنے آ گیا. اس دے نال جڑا طالب علم سی بڑا پریشان ہویا کہ اسی لت میرے سینے تے آ گئی، میں ساہ لین تو میں آزار ہو گیا، میں بڑا اوکھا ہو گیا، میں بڑا پریشان ہو گیا، ساہ لینا مشکل ہو گیا. لیکن انہوں نے اس کی لت پیچھے نہیں کی، اس کا پیر پیچھے نہیں کیتا. اس آخیا اگر میں اس کا پیر پیچھے کرا، یہ غریب تھکا ہوا ہے، مسافر ہے، پتہ نہیں کدوں کا ستا ہے، اگر میں اس کا پیر پیچھے کیتا اس کی اکھ کھل جائے گی، جاگ آ جائے گی تو یہ بے چین ہوئے گا، اس کی نیند خراب ہوئے گی. اس نے اس کا پیر پیچھے نہیں کیتا لیکن ساری رات آپ اوکھیاں گزار دیتی. دن چڑھیا، ٹھیک ہے نا، دن چڑھیا تو جیسے دن چڑھیا طالب زوار چلا گیا. طالب علم اپنے مدرسے سے گیا، جی آؤ بسم اللہ مل کے آواز بلند صلوات. آجو بلا پھر بآواز بلند صلوات. چلو میں گل کر کے 2 منٹ ذکر صاحب اور دعا، جو کہ رات بھی انتظامیہ نے کیا نہیں 9 بجے تک ٹائم ہے، 9 بجے تک رکھو تو کوشش یہ جلدی ختم ہو جائے. ٹھیک. طالب علم جس وقت اپنے درس لین واسطے اپنے استاد کو گیا، زوار صاحب وہ جس وقت کلاس گیا جا کے بیٹھا، باہروں جس استاد محترم آئے انہیں آ کے جس استاد ہوتا ہے ایک دم ساری نظر چڑھی ہے نا وہ دوہراتا ہے، دیکھتا ہے طالب علم کو مارتا ہے. جس وقت اس طالب علم کو نظر آئی، نظر پئی، استاد نے اس کو اٹھا لیا، آخر لگا میرے قریب آ. طالب علم قریب آ گیا، آخر لگا 10 سال تو کہڑا کام کیتا ہے؟ آخر لگا استاد جی کوئی کام نہیں کیتا. آخر لگا نہیں تو ہی کوئی خاص کام کیتا ہے. آخر لگا خاص کام ہور کوئی نہیں کیتا، بس ایک زوار سی مولا حسین بادشاہ کا، انہیں رات کو میرے کول آیا، میں اس کو اپنے کو رات رکھے ہے. انہیں فرمایا پھر آخر لگا ادھی رات جب ہوئی ہے نا اس زوار کا پیر میرے سینے تے آ گیا. جدہ میرے سینے تے آیا میری نیند کھل گئی، اکھ کھل گئی، میں ساہ لینا بھی اوکھا ہو گیا، میں بڑی مشکل کے نال رات گزاری ہے.
اور میں صبح اس محسوس بھی نہیں ہونے دیتا، ناشتہ کروا کے انہیں ودا کیتا ہے۔ استاد محترم فرمان لگے، علامہ صاحب فرمان لگے، تو جس کو معمولی کم آدھا پہ ہے، میں دیکھ رہا اج تیرے متھے چوں ایک خاص قسم کا نور نکلتا پیا جڑا کدی بھی نہیں ویکھیا، جڑا کدی بھی نہیں ویکھیا۔ ایک ہور گل دے چاہ گئی ہے، وہ بھی کر دیں مل کے بابا بلند سلوات۔ ایک زوار، چلو میں مصاحب نہیں پڑھتا، یہ گل کر کے میں ختم کر دینا۔ ایک زوار سفر کر رہے ہیں، رات پی گئی، اس آ کے ایک دروازے اس سے دخل باب کیتا کہ دونوں دروازے بالکل نال نال سن، جڑے دو گھر دونوں کے دروازے بالکل نال نال۔ اس نے ایک دروازہ لاک کیتا نہ جاتا، وہ بھی باہر آ گیا گھر والا، تو دوسرے گھر والے نے سمجھا کہ ساڈا دروازہ کھڑکیا۔ یہ محسوس کرتے ہیں جدوں تھی نال کا دروازہ کھڑکیا سمجھدا ہے کہ ساڈا کھڑکیا۔ ڈاکٹر صاحب گل سنیں، گل بڑی پیاری۔ دو بھی بندے باہر آ گئے، یعنی ہمسایا بھی اور وہ بھی، دو بھی بندے باہر آ گئے۔ انہیں آخیا ہاں جی، گھر والے آخیا ہاں جی کہ بلا ساڈا دروازہ کھڑکیا، دوسرے آخیا ساڈا کھڑکیا۔ ہاں جی کون ہو تسی، کنوں ملنے؟ انہیں آخیا جی میں حسین بادشاہ کا زوار ہوں، تو رات پی گئی، میں رات گزارنی چاہتا۔ وہ ایک گھر والے آخیا تسی ساڈے کول آؤ، بسم اللہ، تسی ساڈے گھر آؤ۔ دوسرے آخیا نہیں تسی ساڈے گھر آؤ۔ ایک آ کے ساڈے گھر آؤ، دوسرا آ کے ساڈے گھر رات رہو۔ تو بھی بضد ہو کے اپنے گھر رات رکھنے واسطے، حتیٰ کہ دو بھی ایک بعد ایک گربان ہو گئے، ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیا، گالی گلوچ، ایک دوسرے کو مارن تے آ گئے۔ اس زوار نے آخیا کہ تسی لڑو نہیں، میں جا کے کسی اور جگہ رات رہ لینا، تسی لڑو نہیں آپس میں، میں تمہیں تکلیف دینا ہی نہیں، تسی پریشان ہو، میں ٹر جاتا۔ وہ واپس گیا، تھوڑے جے فاصلے تے گیا، انہوں چوں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، آخر لگا زوار صاحب تسی آ جاؤ، میرے گھر رہو، ساڈا فیصلہ ہو گیا۔ توجہ، ساڈا فیصلہ ہو گیا ہے۔ آخر لگے کی فیصلہ ہویا ہے؟ آخر لگے فیصلہ یہ ہویا ہے کہ میرا پتر اس نے قتل کیتا ہوا سی، وہ میرے پتر کا قاتل سی۔ میں تہانوں رات رکھن دے عوض، توجہ، تہانوں رات رکھن دے عوض امام حسین علیہ السلام دے زوار نو اپنے گھر رکھن دے عوض میں انہوں اپنے پتر دے قتل دا خون معاف کر دیتا ہے۔ میں اپنے پتر دے قتل دا خون معاف کر دیتا ہے، تسی میرے گھر رہو۔ مشی مولا صاحب نے نصیب کرے کیتی ہے، ذاکر صاحب میرے نال دوار بیٹھے نے، ساڈے نال سن مشی کیتی۔ کربلا تو لگ کے نجف تو لگ کے کربلا، یہ جڑا فاصلہ ہے نا 80 میل دا فاصلہ ہے، مولا صاحب نے زیارت کرائے 80 میل دا فاصلہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جڑا محشر دا میدان لگنا نا، محشر دا میدان وہ نجف اور کربلا دے درمیان چ لگنا ہے۔ توجہ، نجف اور کربلا دے درمیان چ لگنا ہے محشر دا میدان۔ انج کیوں نہ آکھاں کہ نجف تو ٹر کے محشر دے میدان آنا ہے، تے محشر دے میدان چ گزر کے جنت جانا ہے۔ انج کیوں نہ آکھاں نجف تو ٹر کے کربلا جانا ہے، انج کیوں نہ آکھاں نجف تو ٹر کے جنت جانا ہے، نجف تو ٹر کے جنت جانا ہے۔ رستے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نے منتاں کرتے خدا واسطے اے شربت پی لو، اے پانی پی لو، کعبہ پی لو، چائے پی لو، انڈے کھاؤ، بڑے بڑے پیارے لنگر کھلاندے، ترلے کرتے، منتاں کرتے۔
اسی بھی رات ایک دو رات رستے چ رہے ہاں. ڈاکٹر صاحب جڑے ان ٹچ کمبل جڑے نا جی وہ اتنے انہیں رکھے ہوں جنہوں جو پہلے استعمال نہیں کیتا ہوں. ایک زوار کو میں سنیا انہیں فرمایا کہ میں پوچھا اتوں کے بندے نوں کہ یہ جڑے کمبل تسی نویں کمبل نواں سامان تسی رکھتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہیں فرمایا عراقی سی انہیں فرمایا اسی جڑی اپنی دھی جہیز دینا ہوتا ہے نا وہ اسی پہلے دوبارہ استعمال کرنے پھر اپنی دھی جہیز دینا. اج 2 محرم ہو گئی تفصیل ان صاحب نہیں پڑھتا بس ایک تو جملہ سن لو. اج دن وہ دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام کربلا آئے. اج امام دا کربلا کے میدان میں داخل ہے. جس وقت میرے مولا آئے نا کربلا کے میدان اس وقت نینوا کا نام ہے میدان نینوا. ہر آ کے میرے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ پایا ہے. میرے امام کو میں نے سب جامن دے سب ہندوستان جامن دے. اس واسطے تو ہندو آتے نا کہ ہندوستان میں اگر آتا تو پردے میں اتارا جاتا یوں چاند بنی ہاشم کا نہ دھوکے میں مارا جاتا. تو جناب امام حسین علیہ السلام گھوڑے تو اترے آ کے مٹی چاہیے مٹی دے کے میرے امام فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہن ساری منزل آ گئی ہے ہن سارا مقام آ گیا ہے. بس ادادارو میرے امام فرمائے عباس خیمے لاؤ ہن ساری منزل آ گئی ہے اسا اگے نہیں جانا اسا اتھے ہی رہنا ہے. تو قبلہ میرے امام نے پوچھا اے جاگیر زمین کس دی ہے؟ 9 مربع میل بھی ہے اور 12 مربع میل بھی ہے. میرے امام پوچھا زمین کی دی ہے؟ آکھ لگ بنی اسد دی. میرے امام نے فرمایا انہوں نے چھڈو. میرے امام انہوں نے سودا کیتا 60,000 دینار میری سین دیتا 60,000 دینار امام حسین بادشاہ دیتا دے کے جاگیر جناب علی اکبر دینار کروائی. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ جناب علی اکبر جناب زینب کا بھی پتر ہے امام حسین کا بھی پتر ہے. جناب زینب پالے جناب علی اکبر نے تو جناب علی اکبر کے نام جاگیر لگائی. میرے امام سب سے پہلے بنی اسد مردوں کو چھڈیا فرمان لگے اے زمین میں تھوڑے کو خرید لی ہے قیمت حق دے دیتی ہے. اصل 10 محرم مارے جانا ہے. اج 10 محرم کے بعد زمین بھی تھوڑی لیکن ایک گل کا خیال کرے اسا غریباں دیا لاشاں حوصل کوشش کرے سب دفن کر دے لیا. پھر میرے امام نے مستوراں نو آکھے کہ اگر مرد نہ کر سکے تو سب تسا دفن کر دے. آزادر پھر میرے امام نے چھوٹے چھوٹے بالوں نے سنیا. میرے امام فرمیندے نے بچیاؤ اگر تہاڈے مرد و زن سب دفن نہ کر سکے تسی اپنی جھولیاں مٹی پا لیا جے. ساڈیاں غریباں دیا لاشاں پئیاں ہو سن جھولیاں مٹی چا کے ساڈیاں لاشاں تے پا دیا تہاڈی کھیڑ بڑھ ویسی ساڈیاں لاشاں دفن ہو ویسا دفن ہو ویسا. یہ توجہ ہے کہ 13 محرم شاہ جی 13 محرم کیتی ہے صاحب. اج بھی بنی اسد لوگ بالٹیاں ڈاکٹر صاحب اصل خود منظر ویکھیا بالٹیاں سر تے چڑیاں رکھی ہوئی ہیں پیڑ چ رکھے ہوئے موڈے تے ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں مرد و زن لبیک یا حسین لبیک یا حسین بچے نال جس کربلا چاہتے مولا صاحب نے محاوی ویکھنے والا منظر ہوتا ہے. 13 محرم میرے جدہ امام مارے گئے شہید ہو گئے 13 محرم بنی اسد دی عورتاں صلاح کی تھی کہ ساڑے مرد تاں بزدل ہو گئے ڈر گئے حکومت دے خوف کو تو آؤ آ کے ایسا غریباں دیا قبراں کو دفن کریے غریباں کو دفن کریے. انہاں بیلچے لے برتن لے
برتن لے کے جب ٹرن لگی نا بچے نال مردہ پوچھا کیا ہوئے کتنے چلے ہو؟ یہ آدھے تسا تو حکومت تو ڈر گئے ہو، اسا حسین دی میت کو دفن کر دیا آزاد اور جب ٹرن لگی نا اس لیے مرد اٹھ پہ آدھے ازا جا ہوتا ہے امام تو شرمسار اسی امام دی نصرت نہیں کر سکے ازادار مرد نال ٹر پے نے عورتیں ٹر پئیاں آگے نے جنگ شہداء ازادار نے کیا ڈٹھا ہے دیکھے ادھر کوئی لاش کتھائی آئی کوئی لاش کتھائی آدھے کسے لاش دے نال سر کوئی نہیں کسے لاش دے نال بازو کوئی نہیں آدھے کوئی ایسی لاش جدے گھوڑے دوڑ گئے لاشاں تو جاتیاں نہیں جاتیاں آدھے ایسا پریشان ہو گیا کیا پتہ ہے کہنی لاش کیڑی ہے کہنی لاش کیڑی ہے آدھے تھوڑی دیر دے بعد کیا ڈٹھا ہے غبار پٹا ہے گھوڑا سوار ہے آدھے ایسا سمجھ گیا جو کوئی پھر فوجی آ گئے ہیں آدھے ایسا چھپ گیا کیا ڈٹھا ہے اے گھوڑے سوار لاشاں دے درمیان جا گیا ہے ایسا سمجھ گیا کوئی اور نہیں یہ تا چوتھا امام سجاد آ گیا ہے آدھے امام دے کول آیا سا کہ مولا تواڈے بابے دا بڑا ارمان ہے تواڈے پیراوا دا بڑا ارمان ہے مولا تسی ساکوں دسو اسا دفن کر دے آؤ قبلہ بڑی اسد میں امام سجاد دا دے آنے اے میرے بابے دا میت ہے قبلہ جدا سا نجم وچ گئے اس ویلے علامہ حافظ بشیر صاحب دی ایک روایت پڑھ لیتا اور روایت پڑھی آئی سارے سوار سار دے ماتم کرن لگ پہ آئے اور نہ پڑھیا جڑے ویلے میرے امام حسین دی لاش پہنچاون لگ دے آئے کہ جا تجا دے آئے امام دی لاش اتنا ٹکڑا تا دے آنا باقی امام دی لاش زمین تے لا دی ہے میرے امام پر میں ایک چڑھائی گھیلا قبلہ چادر لے کے آئے اس میرے امام دی لاش رکھ کے پھر میرے امام کو دفن کیتا ہے انا للہ دعا ہے بانیان محرم مشکل محرم اور اس مدرس دیوانی انہاں دے عزت پر چیز آبا فرما آمین آمین دے نال دعا مستجاب ہوندیاں نے جڑے چاہتے ہو تمام دعا مستجاب ہو جاون تو کبھی اپنے واسطے دعا مانگنے دی ضرورت ہی نہ رہ جائے سب دے واسطے آمین آکھیا کرو یا میرے مالک جڑے بے اولاد نے انہاں اولاد علی نام عطا فرما جڑے بے گھر نے انہاں گھر عطا فرما جڑے بے زار نے انہاں زار عطا فرما جڑے جانتے ہو تمام دعا مستجاب ہو جاون مل کے ایک ایو جی بلند سلوات پڑھو جڑی دعا جس بار درج چڑھائی گئی ہے دوبارہ وہ دعا دہرائی نہ جائے مل کے بلند سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری دو ہاتھ بلند کر کے حیدری حسینیت حسینیت خاندان زہرا کا حکام علیہ لعنت پاک بی بی دے ظاہری باطنی تمام دشمنان دے لعنت مل کے بلند سلوات
کہتے تھے ملک شام کے باسی کہیں کہیں، چند سطراں تو اپنی اس نوکری کا آغاز کر لگا. کہتے تھے ملک شام کے باسی کہیں کہیں، پھر پڑھ دیا. کہتے تھے ملک شام کے باسی کہیں کہیں، دیکھیں تو ہم بھی چل بھلا ایسے شہید کو، دیکھیں تو بھلا چل ہم بھی ایسے شہید کو. کہتے ہیں قتل ہو کے بھی مصروف جنگ ہے، آگے لگا کے لایا ہے فوج یزید کو. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اول تو لے کے آخر تکر تمام دنیا دی لائن ایک ہے. اول تو لے کے اخیر تکر تمام دنیا دی لائن ایک ہے. میں پھر پڑھتا، اول تو لے کے اخیر تکر تمام دنیا دی لائن ایک ہے. سکون ایک ہے، آرام ایک ہے، تے رنج و راحت تے چین ایک ہے. سکون ایک ہے، آرام ایک ہے، تے رنج و راحت تے چین ایک ہے. علی دے اسم گرامی اندر جے نظر مارو تے عین ایک ہے. نبی ہزاراں امام باراں یزید چوکے حسین ایک ہے. نعرہ حیدری. اجازت نہ کوئی شروع کرانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ خدا دی ساری رضا حسین. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. کل میں نوکری کی، میں ڈیوٹی کی. کل میں ایک لفظ آکھ سکتا سا جو تہاڈی تے میری پہلی ملاقات ہے، لیکن ہن تہاڈی تے میری پہلی ملاقات نہیں. ہن میں 2 محرم دی نوکری اس پاک بارگاہ دے وچ انہاں چہریاں دے سامنے کردا پیا جنہاں دے نال لگدا ہے میں ہزاراں سالاں تو آشنا ہاں، کیونکہ مولا دے منن والے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ. قرآن سارا، توجہ ہے، نعرہ حیدری. قرآن سارا میں پڑھ کے ڈٹھا ہے، خدا دی ساری رضا حسین. جناب آدم تو تا بہاتم کل نبی دی بقا حسین. کیوں؟ کوئی منے یا نہ منے، حسین محشر دا شہنشاہ. علی مشکل کشا جہاں دا، علی دا مشکل کشا حسین. بسم اللہ جی، کیا بات ہے جناب، مل کے بولے حیدری آلی. چلو میرا دل ہے اج میں کلیاں ایک قصیدہ سناؤں. امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی، بیعت نہیں کی تھی، بلکہ بڑا خوبصورت
فکرہ سامنے لکھا ہے امام حسین بادشاہ نے جڑی گل کی ہے، میری جان فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی، کتنا خوبصورت لفظ ہے، مجھ جیسا، قیامت تک مہر ہو گیا فکرہ، اے لفظ اے فرمان امام حسین دی زبان چو نکلیا ہویا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ ہن میں شعر سنان لگا تے میں جناب دے چہریاں دی زیارت کرنی ہے، کیوں علی دے منن والے تھوڑے ہو ہی نہیں سکتے، حسین دا ذکر سنن والے تھوڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ تساں بہت زیادہ میرے سامنے تشریف فرماؤ، یہ تہاڈی تعداد نو زیادہ سمجھدیاں ہویاں میں بہت اچھا لکھیا کلام تہاڈی امانت سمجھ کے تہاڈے حوالے کر لگا۔ صلوات پڑھو قصیدے علی میں قصیدہ سناواں۔ پھر بھی صلوات۔ مرتبہ ہے کیا حسین کا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ مرتبہ ہے کیا حسین کا، کیا حسین کا، مرتبہ ہے کیا حسین کا، سطر سنا، مرتبہ ہے کیا حسین کا، کیا حسین کا، مرتبہ ہے کیا حسین کا، یہ کہہ لگے ہیں سب نبی، یہ کہہ لگے ہیں سب نبی، رسالتوں کی زندگی ہے ایک فیصلہ حسین کا۔ کیا بات ہے، حیدری جلسے دا ماحول بنا چھوڑیا جے، اتنے خوبصورت انداز نال سنتے پے ہو، بالکل مطمئن کھڑا پڑتا، میرا دل مطمئن، تساں بہت سونی داد دیتی ہے۔ ہن ممنون عباس سے گل کرنا چاہتا ہے قبلہ، جڑے لوگ آتے ہیں نا میں نویں گل سنان لگا، اے ہاتھ بن کے ممنون عباس گزارش کرتا ہے، نویں گل نہیں تو کر سکتا، قرآن ایک کے، فرمان ایک کے، نبی دی زبان ایک کے، انہاں 12 دا 5 دا 72 دا کلام ایک کے، نویں گل نہیں، جو اللہ دا حکم او انہاں دا فرمان، جو انہاں دا اٹھن بیٹھن او اللہ دا قرآن۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے، نویں گل نہیں، نویں گل نہیں، تخیل نما پیش کر لگا۔ ایک فرشتہ بیمار ہو کے آیا، نصر سارے نو یاد ہے، تھوڑے بچے بچے نو یہ لفظ یاد ہے کہ فطرس آیا، شفا ملی، پھر اعلان کیتا مم مثلی، پھر اعلان کیتا مم مثلی، لیکن جڑے والے پر لے کے جان لگا نا، وہ ملے ایک گل کیتی ہے، دروازہ رسول تے امام حسین علیہ السلام تو شفا لے کے کھڑا ہو گئے، رک گئے، حاجی صاحب بھائی جان رک گئے، جاندہ جاندہ رک گئے، پوچھنا کیتا بندیاں نے تینوں شفا مل گئی ہے، ہن کیوں پریشان ہے، ہن کیوں پریشان ہے؟ کول جناب سلمان محمدی کھڑے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے، انہوں نے کہا دس کادی پریشانی؟ آتا ہے تکبر صرف اللہ کو سجدہ ہے، تکبر میرے نال بولو یار، تکبر کیوں سجدہ ہے؟ سارے مل کے بولو کیوں سجدہ ہے؟ بڑی مہربانی، اللہ کو سجدہ ہے، لیکن میرے تو بعد بھی کچھ مریض ایسے آسن جڑے تکبر کرن گے، ہن تے امام حسین علیہ السلام دا پینگا موجود ہے، جھولا پینگا پالنا، اے مقصد ہے کہ لفظ علیحدہ نے، جھولا پینگا پالنا، اگر یہ نہ ہویا تو پھر شفا کتوں ملے گی؟ توجہ ہو گئی ہے؟ میں شعر سناواں، نعرہ حیدری، لو میں شعر سناواں، جڑے ویلے آکھیا شفا کتوں ملے گی، شفا کتوں ملے گی، شفا کتوں ملے گی، جناب سلمان ایدہ موڈا ہلا کے کیڑی گل آتے نے، یہ پالنا اگر ملے یا نہ
اتنی زیادہ داغ. چلو ذاکر صاحب ایک کمینہ پاک زہرا دی ذات تے بھونکے آئے. اہل سنت اور اہل تشیع دعا نے وہ لعنت کی تھی. اج اس بارگاہ چ لعنت دی آواز گونجنی چاہیے. اس تے لعنت پھر آگو اس تے لعنت. اس بڑا کمینہ کم کیتا ہے بے شمار. کیا بات ہے جی, لکھاں کروڑاں والی بے شمار. اچھا میں دسنا چاہنا انہیں کم کیتا کیوں؟ انہیں کم ایک کیڑا بندہ کام کرتا ہے, ایک کون بندہ کام کرتا ہے جہاں ہاتھ تھلے رہ گیا وہ عطا تو حالی رہ گیا تو میرے تے گلا نہ کرے, کیونکہ اج منگن دا ویلا ہے. ایڈا سونا شعر میں جناب دے حوالے کر لگا کہ اگلے عشرے تک اگر یاد رہے تو مصلے تے میرے واسطے دعا ضرور کرنی ہے. میں شعر ذاکر صاحب کیڑا سنا لگا؟ وہ کمینہ بھونکیا. کیوں بھونکیا ہے؟ کیوں بھونکیا ہے؟ نہ سوچ تو حسین سے نہیں ملے, نہ سوچ تو حسین سے نہیں ملے, حقیقتیں نصیب کے ہیں فیصلے. کیوں نسب میں ہو خطا اگر, نسب میں ہو خطا اگر, ہو باپ لاپتا اگر, تو کیا چلے پتا حسین کا. کیا بات ہے دریا. لو جی پروگرام کچھ ہو رہی قبلہ تساں میرے قصیدے دی ساری نثر کر دیتی. ذاکر اختر صاحب زوار اختر صاحب نے پڑھیا اور ایڈا سونا پڑھیا ہے کہ انہیں میرے واسطے قصیدہ آسانی ہو گئی ہے قصیدے دی. انہوں نے اتنا خوبصورت بیان فرمایا کہ اتنا سوکھا ہو گیا قصیدہ پڑھنا. تسی صرف ہاتھ بلند کر کے اے دس دیو کہ تواڈے جو کربلا دی زواری کیڑا کیڑا کرنا چاہتا ہے. سارے کرنا چاہتے ہو. لو اج میں دعا کر لگا ایک قصیدے دی شکل میں اور تاریخی قصیدہ تاریخ دے مطابق جولی پہ لا کے میں یہ دعا کردا, یا میرے مالک سمیت میرے خاندان میرے سوزیاں سمیت سانو سارے جن بھی بارگاہ موجود نے سارے کربلا دا زوال بنا. جڑے ایک باری کر کے آئے نے انہوں بار بار جان دی توفیق عطا فرما. حج اور عمرے دی سعادت نصیب فرما. یا میرے مالک سارے تمام وہ اعمال قبول فرما جڑے عشق حسین چ کرتے ہیں. لو جی قصیدہ سناواں, تیار ہو قصیدے واسطے؟ مولا دی زواری لئی, مولا دی زواری لئی, مولا دی زواری لئی, مولا دی زواری لئی, ہاں مولا دی زواری لئی, 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 مولا دی زواری لئی. توجہ ہے ہن گل سناواں. لو ہن ذاکر صاحب انہاں چہریاں دا دیدار کرنے جڑے لفظاں تے بولدے نے. متوکل باسی دا دور خدا اس تے لعنت کرے. بے شمار سارے آکھو بے شمار. آواز ہونی چاہیے سارے آکھو بے شمار. ایک کون کمینہ ہے جس سب تو پہلے امام حسین علیہ السلام دا روزہ مسمار کرنے کی کوشش کی تھی. ہن آکھو بے شمار. اس کمینے نے کیڑا کام کیتا؟ پانی دا بن تروڑیا. لیکن جڑے ویلے پانی بزرگوں قریب آیا نا بھائی جان, امام حسین دے روزے دے قریب آیا پانی, پانی آ کے طواف کرنا گیا. کی کرنا گیا؟ روزے کا طواف کرنا گیا. پاگل اٹھ منگائے چاچا جان, پاگل اٹھ منگائے, لاٹیاں ٹوٹ گئیاں, اٹھ منگائے, پاگل اٹھ منگائے, بچیاں دے نال معصوماں دے نال آ کے کھیڈن لگ پے. اینے کیڑا کام کیتا ہے؟ ہن میں لفظ سناون لگا. اینے کیڑا کام کیتا ہے؟ شرطاں رکھیاں. اے آندے ہاتھ کپواؤ سواری تے جاؤ, ہاتھ کپواؤ سواری تے جاؤ. بڑا سونا بولدے پیو, میں تھوڑا ممنون ہاں, میرے نال بولدے پیو. ہاتھ کپواؤ سواری تے جاؤ. لوگاں ہاتھ کپوائے سواری ضبط کرو. جائیداداں کھسیاں سواری تے گئے. ایک گل سن لے میری, پاسپورٹ لے, مہر لوا کے, ویزا لوا
کے زواری کرنی سوکھی ہے، بچڑے کوہا کے زواری کرنی اوکھی ہے۔ بڑی حیر ہوئے بڑا سونا بولے ہو جڑے بلے آکھیا زبانہ کماؤ زواری اپنے تو بھی زیادہ بات کی توجہ ہے بڑی مہربانی نعرہ ہے زواری اگے تو بھی زیادہ بڑھ گئی انہیں کیڑا کام کیتا ہے اعلان کروایا لوگوں سر دے بدلے زواری لوگوں سر دے بدلے زواری لوگوں پوچھنا کیتا سر دے بدلے زواری کیویں یاد ہے ایک بندہ سر دے وے دوسرا بندہ او دے بدلے زواری دے جائے نہ سرا خاتون دا بچہ مائیاں دے گھنا واسطے میں فکر آکھن لگا سلام ہے انہاں ماواں نوں جڑیاں بچیاں نوں تیار کر کے تے مجلس پاک چ ٹول دیاں نے انہاں ماواں نوں مامون نواز دا دوے ہاتھ متھے تے رکھ کے سلام نہ سرا خاتون دا بچہ گلی اور چوک اور محلے دے وچ پھٹے میلے کپڑے پا کے مٹیاں تے کھیڈن والا اعلان سنیا سر دے بدلے زواری بجدا ہویا دوڑدا ہویا آیا میں اما تیاری کر زواری سستی ہو گئی ہے جلسے دا ماحول بنا چھوڑیا جی چلو پھر سنو جڑے بلے آکھیا تیاری کر زواری سستی ہو گئی ہے ماں چند قدم پیچھے ہٹ کے نا اس بچے نے پوچھتی ہے بیٹا میرے بدلے سر کون دے گا میرے بدلے لفظاں دی سمجھ آ رہی ہے نا میرے بدلے سر کون دے گا آتا ہے ماما ہے مانا آدھی میرے واسطے سر دے گا اینوں انگلی دے نال لایا متوکل عباسی دے دربار دے وچ آ کے آدھی ایدا سر کا اس پہلے شیطانی حملہ پتہ کی کیتا ہے آدھا پتر ہی اینوں جوان پال بڑا ہوئے گا تیرا سہارا بنے گا ایدا سر کیوں قربانی تینوں پتر پیارا نہیں میری ساری زندگی دی زاگری ایک پاسے زاگر صاحب تے فکرہ جڑا میں تواڈے حوالے کر لگا اے ایک پاسے جڑے ویلے آکھنا پتر پیارا نہیں آدھی اے پیارا ہے مگر بطول دے پتر تو زیادہ نہیں یار کیا بات ہے سنن دا حق ادا کرتے ہوئے دیکھو لفظاں تے بول دے آجا شعر اگے وے جڑے ویلے آکھیا سر کا اینے کی کیتا ہے آدھا کیوں سر کپوانی ہے اسماعیل نے کیڑا جواب دیتا ہے مولا دی زباری لے مولا دی زباری لے مولا دی زباری لے مولا دی زباری لے اے سکیہ میں دانی دیدائے اے سکیہ میں دانی دیدائے میں پتر جوان دیدائے مولا دی زباری لے بڑی مہربانی بہت شکریہ اس کیڑا کام کیتا ہے پتر دا سر کا پیاس لہو نہ ویکھنا ہے کہ کتے سینے دے وچ دھڑکن دھک دھک نہیں علی ہاتھ ہاتھ کر دی پئی انہاں چہرے دی زیارت کرنی ہے پتر دا سر کپ کے اسماعیل دے حوالے کیتا ہے آدھا لے گا اپنے پتر دا سر اس دے پاس اگے کیا دی او کمینہ یاد رکھی جڑی چیز اسی حسین کو صدقہ کر دیں گے واپس نہیں لیں گے کیا بات ہے یار کیا بات ہے جڑے ویلے آکھیا جڑی چیز حسین کو صدقہ کر دئیے واپس نہیں لیں گے تے اینے کیڑا کام کیتا اعلان ہویا اے مائی زواریاں تے چلی گئی زوار دا ذکر ہویا ہے زواری کا ذکر ہویا ہے تے میں کہنا موضوع کو ہٹانا جو قبلہ فرمایا ہے میں انہوں کے لے کے ٹرا ایک دو وینڈ کے طالبے دعا پورے مضمون دا وقت نہیں ہے میں اپنے وقت تے مکمل ممبر جناب کے حوالے کرنا ہے میں یاد ہے قبلہ بھی آگے نے زاکر صاحب آگے نے میں دسنا چاہنا اعلان ہویا ہر گلی ہر محلے ہر چوک دے وچ اے مائی زواریاں تے گئی جا کے سجدہ شکر کیتا سجدہ عقیدت ادا کیتا سجدہ محبت امام حسین علیہ السلام دے روزے تے ادا کیتا ہن ویکھنے جا کے کیڑا قصہ کیڑا ہے جڑے ویلے سجدے ادا کیتے جلدی دے نال ایک بچہ بجدا ہویا ہے سجے موڑے نوں ہاتھ مار کے آندا ہے ماں جان میں تیرے تو پہلے آ گیا یار کیا بات ہے تھوڑی سماعت کو سلام علیکم نواز دا سماعت اینی یار سنن دا حق ہے کیا بات ہے حق ادا کر چھوڑے
مائی گئی اپنا پتر بھی لے رہی زواری بھی کر رہی ہے پتر بھی جیندس زواری بھی کر رہی ہے ایک علاقے دے وچ بیوہ مائی جی دے 7 پتر ان 7 پتراں نوں سامنے بٹھا کے سرک برق لباس پہنا کے سونے سونے کھانے کھوا کے سامنے بٹھایا ہوا ہے سامنے بٹھا کے تے نماز شکرانے دی ادا کی اہل محلہ عورتاں چھت تے چڑھ گئی ہیں آندیاں نے کملی ہو گئی ہیں جھلی ہو گئی ہیں نماز دا وقت نہیں نماز بھی پڑھ دی ہے جڑے ویلے کہنا نماز دا وقت نہیں نماز بھی پڑھ دی ہے تے مائی نے کیڑی گل کیتی ہے سواری کر کے ہوتا ہے میں گھر جانا جا کے قدر دوست کرنا انا یہاں تو مولا دا سوار ہے مینوں دسا میں کتے گیا ہے کیویں گیا ہے کتنا خرچہ ہے کیویں گیا ہے بھائی ایئر گیا ہے بھائی روڈ گیا ہے کس طریقے نال گیا ہے کیڑے قافلے نال گیا ہے ایک سید نے مینوں بٹھا لیا آکھا مینوں نہ بس بیٹھ اج میں تینوں دساں کہ سواری تے لاکھاں تے کروڑاں روپے ہون بندہ سواری تے نہیں جا سکتا بڑے کاروبار ہون بندہ سواری تے نہیں جا سکتا پاسپورٹ ہوئے ویزا لگا ہوئے بندہ سواری تے نہیں جا سکتا بہت زیادہ طاقت رکھدا ہوئے بے شک اس کے جہاز اپنے ہون بندہ سواری تے نہیں جا سکتا میں کہا بابا جی تے بندہ جا بھی نہیں سکتا ہے جڑے ویلے پوچھیا بندہ جا نہیں سکتا ہے اے دوار تے بیٹھے نے جی جی کوڑے کر روپیہ نہیں ہاں تے بوڈی لگے ہوئے تے جا کے مزدوری کر سکتے تے پھر 11 بجے سارے آ کے آ جا اور صدقے دے 11 بجے سارے آ کے آ جا تیری مزدوری 11 بجے پہلی لے کے آ لے کے جا کے جا رہا ہے ہاں لو جی میری طرف کو پہ ہاتھ بلند کر کے ہائے گاری لو جی جڑی میں گل کیتی اودی تصدیق ہو گئی مشاہدہ تہاڈے سامنے تصدیق بیٹھے نے جی انہاں مشاہدہ ہویا ہے کہ کچھ بھی نہ پرو ہوئے تے بندہ سواری تے جاندا ہے کیڑا بندہ سواری تے جاندا ہے کون بندہ سواری تے جاندا ہے ہاں میری کو ہو مولا دی زبانی تے جاندے نے جنوں غازی تے حسین بلاندے نے او ہو مولا دی زبانی تے جاندے نے جنوں غازی تے حسین بلاندے نے او مولا دی زبانی تے جاندے نے جنوں غازی تے حسین بلاندے نے سانگے نبیاں نوں لے کے ہوتے سانگے نبیاں نوں لے کے ہوتے جاوے نبیاں دا سلطان مولا دی زبانی میں مقتول دا میں مقتول دا شکریہ ادا کریا کرو کہ تیری قربانی سب تو پہلا مولا قبول فرمائے کربلا بنن تو پہلا جس دے واسطے کربلا بن گئے اس حسین کو کہی یاد ہے میں
پڑھ لگا پتھر کا ذکر ہو سی تو برداشت کر سکتے ہیں حسین رقیہ کے سر کا تاج حسین دا امیر حسین دا سفیر حسین دا امیر بھرا امام حسین نے وعدہ کیتا مسلم تو میرا اس میدان دے وچ اس علاقے دے وچ اتنا حیا کیتا ہے ساری زندگی لوگ تے کو امیر رکھے سن میں کو غریب گزرے سن اتنا اس طرح تے شان دا مالک مسلم بن فقیر ٹرن لگائے ایک منٹ نکال دے دعا ٹرن لگائے پترا نال لیاس پترا نو پوچھنا کیتا اتنی دیر کیوں لگ گئی ماں تو اجازت لیندے ہیں اتنی دیر کیوں لگ گئی اتنا چیر کیوں لگ گیا شہزادے روکے اپنے اللہ جانے کیا تھی گیا ساڑی ماں کو ساڑے وہاں چکنیاں لے دی آئی تے روپی گئی ساڑے چولے سب کو لے دی آئی بل گئے بھی آئی تے آتی آئی بچڑا عید قریبے جلدی واپس آوے توڑیاں بہنا عید توڑے نال جا کر بابا دیر ہو گئی ساڑی ماں سب پیار کرنچ دیر کی تھی اچھا چلو ٹردے مسلم بن نقیب جناب عباس کے قریب آئے جناب عباس کے قریب آگے کیڑی گل کی تھی ایک نصیحت کی تھی ایک وصیت کی تھی امام حسین بادشاہ کے قدمہ پہ ہاتھ لا کے آتے میں عباس کے نام کوئی گل کرنا چاہتا اپنے سردار کے نام کوئی گل کرنا چاہتا اپنے سپاہ سالار کے نام کوئی گل کرنا چاہتا گل پوچھن دا وقت ہے ویلا ہے کیڑی گل کی تھی تیرے نال ہے پور او مسافراں دا تیرا دل کو سفر کراویں تیرا غیرت مند ہر فوجی ہے ہر کہیں کو صبر ہے صبر دیوان میں کیڑا سریا واقعہ میں ناموس نمازی او جت لفظ آوے سر تک دی بازی لاویں توڑے اپنی بہن تھی قید بنجے نا زینب قید وہ بس صدقے جا بسم اللہ بزرگوں نے مت پڑھ دے تیرے نال ہے پور او مسافراں نا دن کو سفر کراویں تے تیرا غیرت مند ہر فوجی ہے ہر کہیں کو صبر صبر دیوانے بسم اللہ ناموس نمازی او جت لفظ آوے سر تک دی بازی لاوے تے سید ہو گیا گئے او توڑ بہن تیری تھی قید بجے نا زینب قید او بڑی اوکھی بلی ہوئی کمار چکیاں بھی بل آئے اینا پردہ امام حسین کو سارے پترا تو پیارا ہے او گھر دے وچ مولا نہیں ڈل سکتی اینا پیرے وچ گل محمد نبی دی ہے زہرا دی ہے میرے سردار دی بہن اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاری مسائل جنازہ ممنون عباسہ پروگر سامنے مستقبل ضلع مولانا ناصر عباس صاحب مانگڑ آپ بہاولپور ایک خطاب فرمان کے تمام طرح کے گزارش ہے کہ نماز کے فوری بعد مجلس شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے تو اس کا ذرا جلدی تشریف لائے کار محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بندے تھوڑے ذرا اگے ہو جائے آپ ذرا اگے آؤ تھوڑے ذرا اگے ہو جائے بھائی عمران اگے آ جاؤ تھوڑے ذرا دعائے معرفت خدا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिफ नफ्सन फ़इन्नका इलम तुअर्रिफ नफ्सन लम अरिफ नबियक। अल्लाहुम्मा अरिफ नबियक फ़इन्नका इलम तुअर्रिफ नबियक लम अरिफ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अरिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी या रब्बा कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अदरिकनी 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 आगिसनी आगिसनी आगिसनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है मेरा अल्लाह आले मोहम्मद की पाक अज़मत का सदका तमाम मोमिनीन व मोमिनात इस मुक़द्दस ज़िक्र स्टोराया मेरा नाम पाक बारका इबादत शुमार फरमा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮੀਨ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अगर इस आमीन की अहमियत कुछ नहीं है तो उन्होंने को पुछो जोड़े अज साढ़े च मौजूद होने। दुआ है मेरा अल्लाह कि जी जिंदगी साड़ी पिछे गुजर गई है और जी जिंदगी साड़ी बाकी बच गई है मेरा अल्लाह उस सब नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। बस आखिरी दुआ मेरा अल्लाह जिन्हां दियां औलादा हैं उन्होंने हयातियां फरमा। जेड़े बे औलाद ने मेरा अल्लाह ये जिक्र कर सकता उन्होंने पूरा बेमुरीना अता फरमा। मेरा अल्लाह बड़ा औखा जिहा मंजर है सकरातुल मौत। ये मौत की आखिरी हिचकी ये वो वेला है जिस वेले नब्ज़ां बुढ़दियां पईयां सन साह रुकदे पे सन डॉक्टरां कोलों दवाइयां लै सन कन्नां च टूटियां लै सन। मेरा अल्लाह उस औखे ते मुश्किल लम्हात दे विच सब हुसैन दी अम्मा दी शफाअत नसीब फरमा। सब अपनी ज़ात तो अलावा किसी का मोहताज ना बना। साढ़े 12वें इमाम का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जितने खलूस नाल इस दुआ च आमीन आखिए उतने खलूस के नाल इस दुआ की कबूलियत वास्ते सारे बआवाज़ कलाम सलवात पढ़ छोड़। इजाज़त जी मैं लफ्ज़ कर पढ़ा। सरकार फरमाते हैं लोगों याद रखो मेरे तो बाद मेरे इल्म का वारिस मेरा मीर अली है। जरा बोल समझता नहीं तो फरमाते हैं लोगों मेरे इल्म दा वारिस मेरा मीर अली है। और नहजुल बलागा च वाजिबुल एहतराम पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाए। मेरा मौला फरमाते ने लोग देखना मेरे वाले पासे फरमाते ने लोगों अल्लाह दे नबी मैनू इवें इल्म अता कीता है जिवें कोई परिंदा अपने बच्चे को चोग देता है। और याद रखो मौला फरमाते ने जो कुछ परिंदे दे मुंह च होंदा है वो सब कुछ अपने बच्चे को दे देता है। और याद रखो अगर अल्लाह दी कायनात पैगंबर इस्लाम दे बाद अगर कोई इल्म दा वारिस है वो अली इब्ने अबी तालिब है। सलवात पढ़ो सारे बड़ी जल्दी दे नाल एक लफ्ज़ और इजाफा करा। जिस वेले अमीरुल मोमिनीन का आखिरी वक्त आए ना तो अपने आखिरी वक्त जड़ियाँ मेरे मौला वसीयत कीतियां उन्होंने एक वसीयत ये भी आई कि मेरा लाल मेरी कब्र का निशान ना रखा है। देखना मेरे पास मैं एक तारीख का जुमला है मेरा दिल हो सकता है ये पढ़ने के नाल तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाए। हाँ पता नहीं कि मुँह चो मुखलस दुआ निकले थोड़ी और मेरी बख्शिश का वसीला बन जाए। मेरा लाल मेरे 4 जनाजे बनाओ। एक मक्का की तरफ रवाना कर छोड़े बिया मदीने की तरफ बिया बैतुल मुक़द्दस की तरफ। आखिरी जनाजे यानी आखिरी ताबूत च मेरा लाल मैं को समा छोड़े।
تے چپ کر کے دوویں بھرا کول بیٹھے رہے. یہ جڑا لفظ میں پڑھ رہا سیرت آل محمد اور دوسرا تاریخ اسلام، یہ دونوں کتاباں لفظ موجود ہے. اگر کوئی تفصیلاً پڑھ سکتا ہے تو یہ کتاباں لے کے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک نہ میرے والے پاسے. لہٰذا 4 جنازے بنائے گئے. ایک مکہ دی طرف روانہ کیتا گیا، بیا مدینے دی طرف، بیا بیت المقدس کی طرف. آخری تابوت دے وچ میرے مولا کو سمایا گیا. دوویں بھرا چپ کر کے کول بیٹھے رہے. جڑے ویلے مقدم شریف یعنی جنازے دا اگلا حصہ خود بخود اٹھیا، پچھوں ایک پاسوں امام حسن جائے، بے پاسوں امام حسین جائے. یہ جڑے ویلے جلوس پاک کوفہ تو 3 میل دور ہی ہے نا، اتھائی ایک نورانی تختی ظاہر تھئی ہے جیسے تے لکھیا ھذا قبر الرسول المصطفیٰ. بولو یار جناب، بول سکتا ہے بولے. یعنی یہ وسیع مصطفیٰ دی آخری آرام گاہ ہے. یہ جانشین مصطفیٰ دی آخری آرام گاہ ہے جس نو نوح نبی نے طوفان دے آمن تو 700 سال پہلے کٹیا. جی توجہ میرے والے پاس. اچھا جی، پتہ کیویں چلا ہے؟ یہ ہوں زواری دی گل کرے تے بین زوار صاحب میرا دل ہے جو میں لفظ کافی دیر کوئی پتہ کوئی نہ آئی جو امیر المومنین دی آخری آرام گاہ کتھا ہے. ایک دیاڑے ہارون عباسی ویندے شکار تے ایندے اگوں زوار صاحب 2 ہرن ظاہر ہوئے. اس ہرنا دے پچھوں 2 شکاری کتے دوڑائے. ہن اگوں ہرن دوڑ دے آندے، پچھوں 2 شکاری کتے دوڑ دے آندے. جڑے ویلے ہرن کوفے تو 3 میل دور گئے نا، ہرن تو ریت تے ٹیلیاں دے درمیان اطمینان نال بہ گئے. کتے تو فرلانگ تے کھڑ کے رک گئے. بولو یار، کھڑے بول سکتے ہیں جناب. یہ دل چ پریشانی پیدا تھی ہے. آدھے ہرنا دا کام میں بھجنا، کتیاں دا کام میں پکڑنا، شکار کرنا. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ہرن اطمینان نال کیوں بیٹھے؟ کتے 2 فرلانگ تے کھڑ کے رک کیوں گئے؟ اس نے کوفہ چوں ایک پرانے ضعیف شخص کو بلائے. آدھے یار دیکھتے صحیح، یہ ہرنا دا کام میں بھجنا، جان بچاؤنا، کتیاں دا کام میں پکڑنا، شکار کرنا. اے ہرن 2 ریت دے ٹیلیاں دے درمیان اطمینان نال بیٹھے، کتے 2 فرلانگ تے کھڑ کے رک گئے. آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بڑھڑا شخص کمر سدھی کر کے انڈیا دے پاس لے کے آدھا ہارون عباسی جتھا ہرن بیٹھے نا، اے ہے امن دی جگہ. جگہ اتھا کوئی کسے نو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اتھا کوئی کسے نو اذیت نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ اتھا جانشین مصطفیٰ دے ڈیرے لگے ہوئے، اتھا وسیع مصطفیٰ دے ڈیرے لگے ہوئے. ہن یاد رکھو کوئی بھی کتا ہوئے نجم نہیں جا سکتا. زندگی دا نعرہ حیدری. دیکھنا جی، میں اے جعفری کلونی لاہور دا بڑا مشہور جہا علاقہ ہے. میں اتھاں کافی دیر پہلے یہ مضمون پڑھتا پیا یا برے مجمع چو ایک ملانگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آدھے مامڈ صاحب کتے 2 نہیں، کتے پورے کرو آدھے صاحب، کیونکہ کوئی بھی دور ہوئے کتا نجف نہیں جا سکتا. بہرحال اتھا جانشین مصطفیٰ دے ڈیرے لگے ہوئے، وسیع مصطفیٰ دے ڈیرے لگے ہوئے. ممبر حسین گوائے آخری لفظ اتھا ہی روک رہے ہیں لفظ کو. کل میں اتھا ہی لفظ کو شروع کرے ساں. دیکھنا میں میرے پاسے کوشش کرو وقت دی پابندی ہو جائے تاکہ جڑا انتظامیہ جڑا سب کو ٹائم دیتا ہے وہ دے اندر اندر مجلس ختم ہوئے. بس آخری لفظ اتھا ہی روکنا پیا لفظ کو. پوچھو علماء کو لو، یہ سارے میرے نزدیک واجب الاحترام بیٹھے. سب تو پہلی 4 دیواری میرے مولا دے حرم دی اس ولائی. اس کے بعد آز 2 دولہ دہلوی نے اندے تھوڑی جی توسیع کی دی تے
جڑا ہون ظاہرین چن دے اس حالت چ کہیں بنائے اس کا نام ہے نادر شاہ ایرانی. تھوڑی چپ تو صدقے ہر بادشاہ دی ایک مہر ہوتی ہے. بھائی میں کوئی چٹکلیاں گلاں نہیں ہوتی میں تو تاریخ ہی پڑھتا پیا. اے ہر بادشاہ دی ایک مہر ہوتی ہے زوار صاحب. نادر شاہ دی مہر تے بس ایو کچھ لکھیا کہ نادرم پر ملک ایران قادرم پر ہر دیار لا فتح الا علینا سیف اللہ ذوالفقار. اور یاد رکھو جڑے ویلے نادر شاہ نے بغداد کو فتح کیتا ہے نا اس تو پہلا یہ دین نہ آ جاتا. کتاب کا نام ہے ہدیت الابرار علامہ شیخ مہدی مازندرانی صاحب نے لکھی ہوئی. انہیں ایک لفظ لکھا ہے انہیں لکھا ہے کہ اس کا ایک وزیر ہے مرزا مہدی. بھائی میری بات گفتگو سا زبان سمجھتے آتی بھی نا سلوات پڑھو سارے بابا. بس اتنے لفظ رکیں دا پیا. ایک دیہڑے نادر شاہ نے اپنے وزیر مرزا مہدی کو سدائے. آدھے مرزا مہدی آج میں تیرے کو ایک سوال پوچھنا چاہتا. آدھے نادر شاہ پوچھ. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ آدھے پوچھتا ایو کو جان اے روزانہ صبح فجر دی نماز کے بعد اے ہزاراں دی تعداد لوگ اس پاسے کیا کرنے ویتے ہیں؟ مرزا مہدی آدھے نادر شاہ اتھوں 70 یا 75 میل دے فاصلے دے اس دے ڈیرے لگے ہوئے جن دی جلدی دے صدقے کائنات میں واسطے ہے. بڑی مہربانی تو اللہ فرمائے. آدھے روزانہ لوگ صبح ہزاراں دی تعداد میرے مولا دی بارگاہ ویندن اپنیاں دعائیں مانگ دین. اللہ صدقہ امیر المومنین دا انہاں دیاں دعائیں کو مستجاب فرمائے دین. آدھے اج میں کو اپنے مولا دے حرم دے کچھ کرامات تے دسا. ہن مرزا مہدی سوچے دیکھنا میرے والے پاسے جی میں مجسم بنا کے لفظ پڑھا. مرزا مہدی سوچے دین تے یہ جانتا کوئی نہیں میں اس دے ذہن دے مطابق جواب دیواں. مرزا مہدی دے نادر شاہ بادشاہ میرے مولا دے حرم دا پہلا کرامات ہے کہ میرے مولا دے حرم دے اندر کتا نہیں جا سکتا ہے. اگر کوئی زبردستی کتا گھین ونجے زوار صاحب بڑی مہربانی جی یا کتا مار ویندا ہے یا کتا دوڑ ویندا ہے. دوسرا میرے مولا دے حرم دے اندر شراب بھی نہیں جا سکتی. اگر کوئی زبردستی شراب لے جاوے فرمیندے نے شراب نہیں لاندی بہترین سرکہ بن ویندی ہے. آدھے مرزا مہدی میں ایک کرامات دیکھنے چاہتا اور یاد رکھ اگر ایک کرامات پورے نہ تھے اس مضمون دی وجہ تو میں اپنی ذات وچ مشغول ہوں جڑا میں جناب دی خدمت پیش کر رہا. تھوڑا تعاون فرماؤ ہو سکتا ہے حسین دی امت والے تے راضی ہو جاوے. اور یاد رکھو یہ تہاڈا بولنا کسی ذات کر مولوی شاعر تے احسان نہیں. ضروری نہیں اس وقت دے روڈ تو ہر بندہ وہ گزرتا پیا ہوئے جڑا اس مکتب فکر نال تعلق رکھدا ہوئے وہ بندہ ہی گزرتا پیا ہے جڑا اس مکتب فکر تو آشنا نہیں. لیکن جڑے ویلے تو آپ کو دیکھے میں کو پڑھ دیاں تو آپ کو بول دیاں وہ سوچن تے مجبور ہو جاوے کہ جو ذاکر پڑھدا پیا سچ پڑھدا پیا ہے. کہ تہاڈا بولنا یہ ذکر اہل بیت دی تائید دا نام ہے. صلوات پڑھو سارے بابا. آخری لفظ آدھے مرزا مہدی میں ایک کرامات دیکھنے چاہتا. اگر ایک کرامات پورے نہ تھے میں تیرا سر قلم کر چھوڑے سا نسل قطع کر چھوڑے سا گھر برباد کر چھوڑے سا. منظور ہے ککھڑ دے غیور مومنو مرزا مہدی مسکرا کے آدھے منظور ہے. ایک تیاری شروع کی تھی جن ویلے 3 گھنٹے گزرے نا یہ ٹرتا
ذہن چ سوچیں دا پہ ہے پرانا وزیر اکرامات پورے ہونے کوئی نہیں میں یقیناً دا سار کرم کر چھوڑے ساں ٹوٹا ٹوٹا اس محل جائے جتھاں مرزا مہدی تیاری پیا کرے دا ایویں مرزا مہدی دے پاسے دے کے آ جاؤ مرزا مہدی تو ہے میرا پرانا وزیر اکرامات پورے ہونے کوئی نہیں میں یقیناً تیرا سار کرم کر چھوڑے ساں اجاں بھی وقت آئی اپنی شرط کو پھیر وانگ ادا آخلائی مرزا مہدی آدھے انہا ترشا بارشا میں کسی جاہل دا مریدہ میرا پیر کامل ہے میرا یقین کامل ہے یاد رکھو یہ جڑے تساں یہ 8-10 بندے بیٹھے ذرا یہ لفظ سنائے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب یہ 4 ہی کونے بن گئے نا ممبر حسین کا تقدس گواہے دنیا تے جتنے مذہب ہیں جتنے مسلک ہیں ہر مسلک اور ہر مذہب ہر انسان کا یقین کامل ہے پیر کامل نہیں ہے رکھ میرے سر تے قرآن واحد مذہب شیعہ ہے جس کا یقین بھی کامل ہے پیر بھی کامل ہے مل کے پیسے یہ میں نے جو آج جا کے بس بدارو اتنا لفظ روک رہے ہیں اتنا کل شروع کرے ساں بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوندے ہیں کہ جب بھی ماہ محرم آتا ہے ہر آنکھ غمگین ہوتی ہے ہر آنکھ سے آنسو بہتے ہیں ماتم کی صدائیں آتی ہیں یاد رکھو کائنات کے ہر انسان کو اپنا وطن بڑا پیارا ہوتا ہے ہر غریب انسان کو ہر امیر انسان اور یاد رکھو جڑے ویلے قریش مکہ نے پیغمبر اسلام کو طرح دیاں تکلیفاں دے کے مکہ چو کٹھا ہے نا ہوں دیکھنا میرے والے پاسے جی بے شک رومٹا دیکھو میرے والے پاسے میں زیادہ مصائب نہیں پڑھنے بس تھوڑا سا میں ایک تمہید ایک لفظ مصائب دا پڑھ رہا جڑے ویلے پیغمبر اسلام مکہ چھوڑے دے پے نکلتے پے نبیاں دا سلطان ایک قدم اگاں سے جائے کئی بار ایویں کعبے والے پاسے دے دائی کہ بے صاحب کا رو کے فرمے دے اللہ دا گھر تو میرے کو بڑا پیارا لگتا ہے فوراً آواز توحید آئی میرا محبوب ان ظالماں تے کو بے وطن کر کے مکہ چو کٹ چھوڑے میں اللہ تیرے نال وعدہ کرے گا میں ایک دیار فاتح مکہ بنا کے تے کو مکے چو بھیجوں یعنی توحید دی نظر دے وچ بھی اپنا وطن بڑا پیارا ہے اگر کوئی رحمت دے تا میں اکیلا جرم ہے زہرا دے پتر حسین دا دو روایتاں ملدی ہیں جی ایک روایت ایک کمینہ شکار تے آئی دوسری روایت جو ایک کمینہ اپنے نام کے گھر آئی جی میں جو اس نو خبر ملی ہے جو اس کا نچس باپ مر گئی ہے یہ لگا ہے تھوڑی دیر اظہار افسوس کرن دے بعد ایک کمینہ تخاتیاں بیٹھ ہے انہیں سپاہیاں والے پاسے دے گیا تے سپاہیوں ان خوشیاں دے شام آنے بجاؤ خوشیاں شام آنے بجائے اس پہلا خط مدینے دے گورنر ولید کو لکھا ہے ہوں دیکھنا میرے پاسے زندگی گزر گئی ہے محرم پڑھ دیا ممبر حسین کی قسم اپنے منہ چو کبھی کوشش نہیں کی تھی جو روایت کو لمبا کرا یا چھوٹا کرا جی میں لکھی ہے انہیں جناب کی خدمت پیش کی ہے دیکھنا میرے پاس جڑی اپنی اکھی دے نال میں علامہ سید محمود امامی اصفہانی صاحب ثمرات الحیات سطر لکھی ہے یہ میں بیان سمجھتا میرا وقت مقدہ پہ یہ بیان سنا رہا انہوں نے لکھا ہے کہ جڑے میرے خط ایویں ولید دے ہاتھاں تے آئے نا ولید خط کو پڑھے
آسمان والے پاسے دیکھ کے ٹھنڈا صاحب کر کے آتا ہے میرا اللہ میں کیویں آکھاں کہ شریفاں دا سلطان تساں فاسقاں دے سلطان دی بیعت کرو گا، لیکن حکم آئی آرڈر آئی قاصد بھیجے جڑے ویلے قاصد مولا مظلوم کربلا تے پہنچے اس لیے میرا امام اپنے نانے دی مسجد سے نماز عشاء پہ پڑھتے ہیں۔ قاصد رک گئے، امام نماز تو فراغت پاتی، دروازے جو باہر آئے قاصد سلام کیتے، امام سلام کا جواب دیتا ہے آدھے مولا حاکم شام مر گئے، او دا پتر تخت تے بہ گئے، اس دا خاتے ولید دربار چ پیا بنے دے ازدر چھوڑ دیتے مضمون دو روایتیں اتنا ہی ترے روایتیں لیکن جڑیاں مستند زبار صاحب یہ تو وین ایک وین پڑھنا ہے بس یہ دو مستند روایتیں تیسری روایت بھی موجود ہے کم از کم 18 بنو ہاشم اور زیادہ تو زیادہ 60 بنو ہاشم نے جوانوں کو نعرہ لا کے امام دربار ولید سے ولید سلام کیتے مولا سلام کا جواب دیتا ہے، ولید کرسی پیش کی دیئے، امام کرسی دے بیٹھا ہے، میرا امام فرمیندے کیویں یاد کیتا ہی آدھے مولا یزید آدھے جو تسا میری بیعت کرو ہا، میرے امام فرمیندے کہ ولید خود انصاف کر کیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، اور اتنا ہی میرا امام فرمیندے کہ ولید یاد رکھ جس دین دا نگہبان محافظ یزید جیسا بن جاوے پھر ایسے دین کو خدا حافظ آگ دینا چاہیے، اور فرمیندے نے یہ اگر گل بیعت دی ہے بھی یہ گل کوئی چار دیوار دی تے نہیں دیکھنا میں میرے پاس چار بندیاں دی تے نہیں رات دی طریقی تے نہیں یہ گل تے مجمع عام دی ہے، کل جڑے ویلے دین چڑھ سی ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کرے سی اتھا میں حسین ابن علی بھی رائے کا اظہار کرے سا حسین باہر آئے فرمیندے وطن چھوڑ دے پہ تیاریاں شروع ہو گئی دیکھنا میرے پاس یہ جڑا کل زوار صاحب چاند محرم دا چڑھائے میرا یہ نفسیاتی لفظ کسی مسجد بہ کے ڈٹھا ہے کسی امام بارگاہ بہ کے ڈٹھا ہے کسی گلیاں چ بہ کے ڈٹھا ہے کسی گھراں چ بہ کے ڈٹھا ہے ممبر حسین دی قسم ہے تساں سارے اپنے وطن تے بہ کے ڈٹھا ہے بھین بھراواں چدراں چ بہ کے ڈٹھا ہے پتہ نہیں بہن کیویں دیتی رہی ہے پتہ نہیں بھرا کیویں دیتا رہی ہے ممبر حسین گواہ ہر بندے دا روبن بھی حسین دی اماں کو پسند نہیں لیکن کوئی ایسا موجود ہوتا ہے جدی ہاں دل تے چوٹ لگ کے باہر آوے ہاں وہ تہاڈی اور میری بخشش کا وسیلہ بن جاوے ہاں میں آندا جڑیاں شریف کنیزائیں زینب تے کلثوم دیاں جدے چند محرم دا چڑھ دے نا کرنا چ زیور لہے دیاں اچھے لباس لہے دیاں ایک بیت وادی زہرا دے اجڑن دا چند چڑھ بھی ہے بس ازدارو دیکھنا میرے والے پاس جی میں وین شروع کرا ایک دفعہ میرے والے پاس دیکھو بے شک روون آئے مجسم بنا کے لفظ پڑھ جاواں ہو سکتا ہے حسین دی اماں سارے تے راضی ہو جاوے دیکھنا میرے والے پاس بندہ روندا پیا ہوگا نا روندا پیا تے مورخین نے لکھا ہے نفسیات جڑے لکھتے ہیں انہاں لکھا ہے کہ روندیاں ہوئیاں اکھاں کسے کولوں نہیں لگدیاں جڑے ویلے حسین نانے دی مسجد چوں دربار ولید جو گھر آئے نا آدھی بھائی واقعی گئی ہے میرا چہرے تے نگاہ بی بی آدھی اماں دا جایا سارے
ये चाँद
وبأي